10 سال سے اولاد نہیں تھی۔ اذان کے بعد 100 بار یہ تسبیح پڑھنا شروع کی۔ اللہ نے چند مہینوں میں خوشخبری دی، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عمل بتانے سے پہلے میں سب سے پہلے اپنی ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعا کرنا چاہتی ہوں جو بے اولاد ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو اس دکھ کو خاموشی سے اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں، کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے اور صرف اللہ سے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ تو ناظرین، جتنے بھی بہن بھائی اس وقت یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور جس کے پاس یہ ویڈیو پہنچی ہے، میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اس دعا میں لازمی شامل ہوں اور دل سے آمین کہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک آمین کہنے کی وجہ سے اللہ پاک کسی کی حالی گود بڑھتے، اور یاد رکھیں جو کسی کے لیے دعا کرتے اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ تو آئیں سب مل کر دعا کریں کہ یا اللہ تمام بے اولاد بہن بھائیوں کو اپنی خاص رحمت سے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ انہیں بے اولادی کے غم سے نجات دے۔ یا اللہ ان کے جسموں میں جو بھی کمزوریاں، بیماریاں یا رکاوٹیں ہیں انہیں اپنی قدرت سے دور فرما، انہیں مکمل صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ انہیں نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرما جو ان کے گھروں میں خوشیاں، سکون اور برکتیں لے کر آئے۔ یا اللہ ان کی زندگی کی یہ کمی اپنی رحمت سے پوری فرما، آمین۔ تو ناظرین، آپ سب بھی دل سے آمین کہیں۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا روحانی عمل شیئر کروں گی جو آپ نے صرف اذان کے بعد کرنا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اذان وہ عظیم وقت ہے کہ جو بندہ اذان کے بعد کوئی عمل کرتے اور پھر دل سے دعا مانگتے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان وہ مبارک پکار ہے کہ جس جگہ اذان دی جاتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور فرما دیتے ہیں، پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، جو بندہ باوضو ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ اذان سنتے، اذان کا جواب دیتے اور پھر اپنی کسی بھی حاجت، خواہ وہ اولاد کی ہو، رزق کی ہو، شفا کی ہو یا کسی اور مشکل کی، اللہ کے حضور دعا مانگتے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے، مگر ہم لوگ جو ہے اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ اذان کے وقت ہم دنیاوی کاموں میں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ اذان ہمیں رحمت کی طرف بلاتی ہے۔ یہ آسمان سے آنے والی ایک خاص پکار ہے جس میں رب بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے، تم اس کی طرف لوٹ آؤ، وہ تمہارے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اسی عمل کی برکت سے ایک خاتون جنہیں 10 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے اذان کے بعد 7 مرتبہ قرآن کی یہ سورت پڑھنا شروع کی اور اللہ نے چند ہی مہینوں میں انہیں خوشخبری عطا فرمائی۔ تو اس لیے ناظرین، اذان کے وقت کو ضائع نہ کریں، یہ وقت مانگنے کا ہے، رب سے جڑنے کا ہے، کیونکہ جو اذان کے بعد مانگا جائے وہ خالی نہیں جاتا۔ جب مؤذن اذان دیتے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو 70,000 فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اذان کے الفاظ دہرانے اور دعا کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان جو دعا بھی مانگی جائے مسترد نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، میری وہ تمام بہنیں جو بے اولاد ہیں، جو دن رات اولاد کے لیے تڑپ رہی ہیں، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے آنسو بہاتی ہیں اور دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ دے، میں ان سب سے کہوں گی کہ جب بھی اذان کی آواز آئے فوراً بیٹھ جائیں، دنیا کے کام چھوڑ دیں، مکمل توجہ کے ساتھ اذان سنیں، اذان کا جواب دیں اور پھر اذان کے بعد اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ جب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گی تو اللہ آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ اذان کے وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خاص لمحہ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ چاروں طرف پھیل جاؤ اور میرے کسی بندے کو خالی نہ لٹانا۔ جو میرا بندہ توجہ کے ساتھ اذان سنے گا اسے مایوس نہیں کرنا، اس کے دل کی مراد پوری کرنا۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازے تو آج ہی جاگ جائیں، اذان کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم لوگ ساری زندگی اپنی پریشانیوں کا رونا روتے رہتے ہیں، مگر ان نعمتوں کو نہیں پہچانتے جو روز ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ اذان، نماز، قرآن، یہ سب اللہ کے وہ قیمتی تحفے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اپنے رب کو پا لیتے ہیں اور اپنی منزل حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، اذان کے وقت کو ضائع نہ کریں، یہی وقت ہے مانگنے کا، یہی وقت ہے رب سے لو لگانے کا، کیونکہ جو اذان کے بعد مانگا جاتا ہے وہ انشاءاللہ ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو اس عمل کا طریقہ بتاتی ہوں، غور سے سنیں۔ جب یہ اذان کی آواز آئے تو فوراً اپنے کام چھوڑ دیں، بادب بیٹھ جائیں اور مکمل توجہ کے ساتھ اذان سنیں، اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، 3 بار، 7 بار، جتنا دل چاہے۔ جب درود شریف پڑھ لیں تو سب سے پہلے تو سورہ اخلاص آپ نے 7 بار پڑھنی ہے،
جب سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت ہے، جب آپ وہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، یعنی وہ دعا ہے جو آپ نے یہ پڑھنی ہے اولاد کے لیے، رب حبلی من الصالحین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو ناظرین آپ نے یہ دعا پورے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، پھر سورہ اخلاص 7 مرتبہ، پھر 100 بار یہ دعا۔ جب 100 بار یہ دعا پوری ہو جائے تو آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائی سے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ مانگیں، خواہ بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے یا اولاد نرینہ کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا، کیونکہ اذان کا وقت ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، یہی وہ مبارک لمحہ ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو ناظرین اس عمل کو مستقل جاری رکھنا ہے، جب یہ اذان سنیں اسی طرح یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو خوشخبری عطا فرمائے گا۔ اس دعا کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بے شمار بے اولادوں کو اللہ نے اسی دعا اور اذان کے وقت مانگنے کی برکت سے اولاد عطا فرمائی۔ تو اس لیے ناظرین یقین، صبر اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کریں، کیونکہ جو رب اذان کے وقت پکارنے والے بندے کو مایوس نہیں کرتا وہ آپ کو بھی ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔